رسولوں کے مال اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے، ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برنباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمول تھا۔ اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا۔ اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو ایک ایسے کردار سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جس کا ذکر عام طور پر بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی زبردست پرسنالٹی ہے، اور ابتدائی کلیسیا میں اس کی خدمات بے شمار ہیں۔ ہم عام طور پر بات کرتے ہیں پطرس کی، ہم عام طور پر بات کرتے ہیں مقدس پالوس رسول کی، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جو بڑا گمنام سا لگتا ہے۔ بہت کم لوگ اس کے نام سے یا اس کی خدمت سے واقف ہیں، لیکن آج ہم اس شخص کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کی ایک خاص عادت کے بارے میں، اور وہ عادت تھی دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا، دوسروں کو انکرج کرنا۔ اس شخص کے بارے میں یہ انٹرو اس کا دیا گیا ہے، اس کا تعارف یہاں پر کروایا گیا ہے کہ وہ نیک مرد تھا، اور یہ مسیحی شخص کے لیے، مسیحی مرد اور عورت کے لیے، بیٹے اور بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو پہچان ہے، اس کی جو شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ اس حیثیت میں ہو کہ یہ نیک ہے۔ نیک کا الٹ کیا ہے؟ بد، یعنی برا۔ اور اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ برا ہے، کیوں؟ اس کی زندگی، اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ملنا ملانا، اس کی جو یاری دوستی ہے، یہ ساری اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ نیک نہیں ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ اچھی عورت یا اچھی لڑکی یا اچھا لڑکا یہ نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو برناباس ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نیک مرد تھا۔ نیکی کے بارے میں بائبل مقدس میں بڑی واضح تعلیم دی گئی ہے۔ ہم نیکیاں کر کے نجات تو نہیں پا سکتے، ہمیں جو نجات ملی ہے تو ہماری نیکیوں کے سبب سے نہیں، ہماری دعاؤں اور عبادتوں کے سبب سے نہیں، ہمارے ہدیہ جات دینے کے سبب سے ہمیں نجات نہیں ملی، ہمیں نجات مفت ملی ہے۔ لیکن جب ہمیں نجات مل جاتی ہے تو ضروری بات ہے کہ ہم نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، لیکن افسوس کہ وہ کسی کے ساتھ اچھا بھی نہیں کرتے، وہ نیکی بھی نہیں کرتے، بالکل نیوٹرل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی بدی بھی نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں کرتے، لیکن جب ان کو نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ کلام کی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم افسیوں کے خط کے مطابق ہم نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں، کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اس لیے بھی اس کی حمد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا ایک مقصد یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور
याकूब के खत में लिखा है कि अगर कोई नेकी करना जानता है और नहीं करता, पता है कि ये अच्छा काम है लेकिन सोचता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, कोई दूसरा करे, काम अच्छा लेकिन मैं नहीं करूँगा। और अगर किसी को पता है नेकी करना, उसको मालूम है कि ये चीज़ या बात नेकी की है, ये काम नेकी का है, मुझे करना चाहिए, और वो नहीं करता तो ये भी गुनाह है। लाइल्मी हो वो अलग बात है, किसी के बारे में कोई पता ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें पता हो और हम नेकी कर सकते हैं और नहीं करते तो गोया खुदा की निगाह में ये भी एक गुनाह है कि हमने नेकी का मौका अपने हाथ से जाने दिया है। सो बरनबास के बारे में ये बताया गया कि वो नेक था। दूसरी बात, वो रूहुल कुद्स से मामूर था। मैं अक्सर जब लोगों को मिलता हूँ, और मैंने बहुत दफ़ा लोगों से एक बात सुनी है कि उसने जी पानी का बपतिस्मा भी पाया है और फिर वो किसी इबादत में गया, वो रूह से भी मामूर है। इसका मतलब क्या होता है? अब जो हमारे मुआशरे में या हमारी कलीसियाओं में जो आम तौर पर लोग इस बात को समझते हैं वो ये कि जो शख्स गैर ज़ुबान बोलता है इसका मतलब है कि वो रूह से मामूर है, और जो गैर ज़ुबान नहीं बोलता उसके पास पाक रूह नहीं है। अभी पिछले दिनों मुझे एक भाई बता रहे थे कि किसी ने कहा, उसने कहा जी पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा पैगाम सुनाते हैं, लेकिन उनके पास पाक रूह नहीं है। तो मैं हंसा थोड़ा सा, मैंने कहा कि जो लोग बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पाक रूह की तालीम को नहीं मानते वो अजीब अजीब बातें इसलिए करते हैं कि वो लाइल्म हैं, उनको सही तालीम दी नहीं गई। उनको सिर्फ यही बताया गया है कि जो गैर ज़ुबान बोलता है उसके पास पाक रूह है, जिसके पास गैर ज़ुबान नहीं है इसका मतलब है कि पाक रूह नहीं है, और ये गलत तालीम है। बाइबल ये कहती है कि जब कोई भी शख्स खुदा के पाक रूह, खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करता है तो पाक रूह इनाम में उसको मिल जाता है। हर ईमानदार के अंदर पाक रूह है। और फिर रूहुल कुद्स की जब नेमतों के बारे में, रूहुल कुद्स के फल के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये पाक रूह की मर्जी है कि वो किसको कौन सी नेमत देता है। क्या मुमकिन है कि वो किसी को खुदा का रूह ये नेमत देता है कि वो बड़ा अच्छा लिख सकता है और वो मसीही किताबें लिखता है, वो गैर ज़ुबान नहीं बोलता लेकिन वो मसीही किताबें लिखता है। किसी के पास खुदा के पाक रूह की मर्जी से उसको ये दिया कि वो अलमियत का कलाम सुनाता है, कोई ऐसा है जो बड़ा हिकमत का कलाम सुनाता है। सो पाक रूह की जो नेमतें हैं ये फर्क हैं। आमतौर पर ये पिछले दिनों मैं मरी में था, टेक्सला चर्च का हमारा कैंप हो रहा था, तो इसी मजमून पर मैंने उनको सिखाया कि पाक रूह की नेमतें आमतौर पर जो लोग 9 नेमतों को समझते हैं, उसके अलावा भी रोमियो 12वें बाब में भी बताया गया है कि जिसको खिदमत मिली है वो खिदमत करता जाए, जिसको नसीहत करने का काम मिला वो नसीहत करता जाए। ये भी एक नेमत है, नसीहत करना, खिदमत करना भी एक नेमत है। और फिर पतरस के खत में भी हम 2 नेमतों के बारे में पढ़ चुके, एक खिदमत और दूसरा मेहमान नवाजी। ये भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। सच्ची बात ये है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सारे लोगों के पास ये नेमत नहीं होती मेहमान नवाजी की या खिदमत की या नसीहत करने की। ये खुदा का फजल है और पाक रूह की मर्जी है कि वो किसको कौन सी नेमत देता है। और रूह से मामूरी का मतलब ये है कि हम हर रोज अपने आप को पाक रूह के ताबे करें, उसकी आवाज़ को सुने, उसकी मर्जी को जाने और अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो पाक रूह की गाइडेंस में, उसकी रहनुमाई में गुजारें कि खुदा का रूह मुझे क्या कहता है। और बरनबास ऐसा शख्स था जो खुदा के रूह की आवाज़ को सुनता था और फिर उसके मुताबिक अमल करता था। और आज ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम रूह से मामूर हों। खुदा का पाक रूह हमें दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम हर रोज अपनी खताओं को भी मानते हैं, इकरार करते हैं और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते और पाक रूह की रहनुमाई मांगते रहते हैं, तो वो हमें रूह की मामूरी बख्शता जाता है। और हर रोज हमें खुदा से दुआ में ये कहना चाहिए कि खुदा मुझे रूह से मामूर कर, मुझे रूहानी नेमतें दे, मुझे रूह का फल दे।
اور پھر تیسری بات اس شخص کے بارے میں یہ لکھی ہے کہ یہ ایمان سے بھی بھرا ہوا تھا، ایمان سے بھی معمور تھا۔ کبھی ہم کم اعتقادی کا شکار ہوتے ہیں، ہم مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ہم ایمان میں ڈاواڈول ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جس سے عملی طور پر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان خدا پر نہیں، ہمارا ایمان یا تو جادو تویز والوں پر ہے یا کسی اور پر ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مسیحی ایمان سے معمور ہو، ایمان سے بھرا رہے، چاہے تندرستی ہو یا بیماری ہو، شفا ملے یا نہ ملے، ایمان میں قائم رہیں۔ ہم بے شمار مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ہماری خدا سے یہ دعا ہوتی ہے کہ خداوند ہماری مشکلات کو جلد ختم کر، وہ چاہے بیماری کی صورت میں ہے، چاہے وہ بے روزگاری کی صورت میں ہے، چاہے وہ خاندانی جھگڑوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کبھی ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب جلد نہیں ملتا تو ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جبکہ بھائی اور بہنوں، ہمیں ہر طرح کے حالات میں ایمان سے بھرے رہنا ہے، چاہے ہماری دعا کا جواب ہاں میں ملے یا خدا ہماری دعا کا جواب نہ میں دے، کیونکہ خدا جواب ضرور دیتا ہے، ممکن ہے کہ خدا کہے نو۔ کبھی کبھی ہم نا جو پیرنٹس ہیں کسی کام میں لگے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ ماں کھانا بنا رہی ہے، اس کا پورا دھیان کھانے کی طرف ہے، یا ماں یا باپ وہ فون پہ بزی ہے، کمپیوٹر پہ بزی ہے، یا کوئی اپنے آفس کا کوئی کام کر رہا ہے، تو کئی دفعہ بچے آتے ہیں اور وہ کوئی کام کہتے ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، وہ بار بار بچہ وہی بات کرتا جاتا ہے، ممکن آپ کے بچے بھی ایسا کرتے ہوں گے، ہم کئی دفعہ دھیان نہیں دے پاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہیں جب تک ان کو جواب نہیں مل جاتا۔ کیا ہمارے بچوں کی بات کا ہمیشہ جواب ہم ہاں میں دیتے ہیں؟ کئی دفعہ ہم جواب دینے میں دیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں چلیں ٹھیک ہے، یس اوکے۔ کئی دفعہ ہم جواب دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نو، اس نے بڑی دفعہ میں کہا ہے، 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ بھی ہمیں کہے، ہم کہتے ہیں کہ نو۔ جواب تو ہم نے دیا ہے، لیکن جواب کیسے دیا؟ جواب کیا تھا کہ بھائی نہیں، یہ نہیں۔ تو خدا بھی ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے، کبھی کبھی وہ جواب نو میں دیتا ہے کہ نو، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیں ایمان میں بھرے رہنا ہے۔ ممکن ہے وہ دعا کا جواب یس میں دے، وہ نو میں دے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو خدا میں مضبوط رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں اس شخص کے بارے میں مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اعمال کی کتاب اور اس کا 4 باب، یہاں پر اس شخص کا مزید کچھ تعارف بیان کیا گیا ہے اور اس کا جو اصل نام ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ 4 باب اس کی 36ویں آیت ہے، 36 ورس نمبر 36، اس میں یہ لکھا ہے، اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی۔ اب اس کا اصل نام کیا تھا؟ یوسف۔ اور یہ عام، جیسے یسوع مسیح نے بھی نا شاگردوں کے نام تبدیل کیے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد میں بھی خدا بھی نام تبدیل کرتا تھا۔ یعقوب کا نام خدا نے تبدیل کر کے کیا رکھ دیا؟ اسرائیل۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے نام بدلے، اور یہاں پر شاگردوں نے بھی اس کا نام بدلا، ایک نیا نام اس کو دیا۔ پرانا اس کا نام یوسف ہے، نیا نام اس کا کیا ہے؟ برناباس۔ اور یہاں پر جو ہمارا اردو ترجمہ ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے نام کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت کا بیٹا۔ لیکن جب ہم اصل متن میں جاتے ہیں، یونانی زبان کے مطابق اس کے مطلب کو دیکھتے ہیں، تو اس کے نام کا مطلب ہے حوصلہ افزائی کا بیٹا، وہ جو دوسروں کو انکرج کرتا ہے، جو دوسروں کو، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا ہلا شیری دینا،
دوسروں کو حوصلہ دینا، دوسروں کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد کرنا، کہ اگر کوئی مایوس ہے، وہ ہار گیا ہے، سمجھتا ہے کہ بس اس سے آگے اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو پش کرنا، اس کو ہمت دینا کہ نہیں آگے بڑھنا ہے۔ تو برناباس کی جو خاص خدمت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کو انکرج کرتا تھا، حوصلہ دیتا تھا، ہمت دیتا تھا تاکہ لوگ آگے بڑھیں۔ اور پھر 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ اسی کو دیکھ کر پھر حنانیہ اور سفیرہ نے بھی اپنا کھیت بیچا، کیونکہ انہوں نے ساری رقم نہیں دی، کچھ رکھ دیا۔ اب خدا نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ساری لاؤ، یا خدا نے ان کو نہیں کہا تھا کہ اپنا کھیت بیچو اور کرو، یہ ان کے اپنے دل میں بات آئی، لیکن آگے چل کر وہ بے ایمانی ان کے اندر آ گئی، جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی کہ وہ مر گئے۔ جبکہ اس کے برعکس برناباس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی کہ یہ پیسہ آپ خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم اپنے روپے پیسے کو، اپنی چیزوں کو خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے روپے پیسے کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے خدا کی خدمت ہو سکے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ نے یہ سنا بھی ہوگا یقیناً کہ لوگ اپنی پوری جگہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں پہ چرچ بنا لیں، وہ اپنے پلاٹ ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ خدا کی خدمت کے لیے پارٹیسپیٹ کرنا، اور برناباس کی زندگی میں یہ تھا کہ یہ وہ بڑے کھلے دل کا مالک تھا۔ کئی دفعہ لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن خدا کی خدمت کو استعمال میں، اس پیسے کو استعمال کرنے میں ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے نہیں، صرف جذبہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا جذبہ ہوتا ہے۔ اس بیوہ کے پاس جذبہ بہت تھا، حالانکہ پیسے اس کے پاس اتنے نہیں تھے لیکن اس کے پاس جذبہ بہت تھا، اس نے 2 دمڑیاں تھیں تو نہیں ڈال دی۔ ہمیں جذبے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس شخص کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ نامے باب میں، اعمال کی کتاب کے نامے باب میں پولس کی تبدیلی ہو گئی۔ یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے جب وہ دمشق جا رہا تھا، اور وہ یسوع مسیح نے اس کو بتا دیا، پھر وہ نابینا ہو گیا، 3 دن تک وہ خداوند کے حضور رہا، اور پھر اس کے لیے دعا کی گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ایسا شخص تھا جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ مسیحیوں کے لیے تو گویا ایک دہشت گرد قسم کا آدمی ہے، کیونکہ یہ مسیحی لوگوں کے بڑا ہی خلاف ہے۔ یہ ان کے گھروں میں گھس جاتا ہے، ان کے مردوں کو، عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر گرفتار کرواتا ہے، ان کو سزائیں دلواتا ہے، اور اسٹیفنس کو مارنے میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب ایسا شخص تبدیل ہو گیا، اور جب وہ تبدیل ہو گیا، اس کی زندگی بدل گئی، تو وہ دمشق میں کچھ وقت رہا۔ دمشق میں اس نے لوگوں کو منادی کرنا شروع کی، کلام سنانا شروع کیا۔ وہاں پر اس کے لیے خطرہ تھا تو وہ واپس یروشلم میں آ گیا۔ اب جب وہ یروشلم میں آیا تو اس کی خواہش تھی کہ میں جو وہاں پر شاگرد ہیں، جو کلیسیا ہے، ان کے ساتھ مل کر خدمت کروں، لیکن اس کا ماضی کیا ہے؟ دہشت گرد، خوفناک آدمی جو کلیسیا کو ستانے والا ہے۔ تو کلیسیا کے لیے بہت مشکل تھا ساؤل پر، یعنی پولس پر اعتبار کرنا۔ کلیسیا کو پتا تھا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے، یہ تو اگر ہمارے بیچ میں گھس گیا تو ہمیں بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو کلیسیا شروع میں پولس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور جب ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کے نامے باب کی 26ویں آیت سے، تو پولس رسول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ اب ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس نے
مسیح کو قبول کر لیا ہے، یہ تبدیل ہو گیا، یہ شاگرد بن گیا ہے۔ وہ تو پہلے کہا وہ اس کے ماضی کو دیکھ کر وہ ڈرے ہوئے تھے سارے اس سے، اور اس کو وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ اب اگر سول ان کو بتاتا کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے تھے، تو ضرورت تھی کہ کوئی تیسرا بندہ آئے جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں واقعی یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں برناباس نے اپنا کردار ادا کیا کہ وہاں پر گیا اور رسولوں کو بتایا کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے، مسیح اس پر ظاہر ہو گیا ہے۔ یوں پالوس رسول کو کلیسیا میں قبول کیا گیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر برناباس اس موقع پر اپنا کردار ادا نہ کرتا، اب یہاں پر اس نے دونوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، کلیسیا کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے اور پالوس کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کلیسیا کو بھی حوصلہ دیا ہے کہ نہیں اب یہ تبدیل ہو گیا ہے، پالوس کو بھی اسے حوصلہ دیا کہ نہیں تمہیں مل کر ان کے ساتھ کام کرنا ہے، مل کر خدا کی خدمت کو کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہ دونوں طرف سے دونوں کو انکرج کر رہا ہے، اور گویا ایک طرح سے وہ ملانے والا ہے، وہ کلیسیا کو متحد کرنے والا شخص ہے، وہ کلیسیا کو مزید پارٹی بازی کرنے والا وہ بندہ نہیں ہے، وہ کلیسیا کو یونائٹ رکھنے والا، کلیسیا کو ایک کرنے والا شخص ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب کے ابتدائی بواب کو پڑھتے ہیں جہاں پر برناباس اور ساؤل کا ذکر ہے، تو آپ جب بائبل پڑھیں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی نام آتا ہے نا تو پہلے برناباس کا نام آتا ہے، برناباس اور ساؤل، برناباس اور ساؤل۔ لیکن پھر آگے چل کر جب پالوس کی خدمت بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ ترتیب چینج ہو جاتی ہے، پھر آتا ہے پالوس اور برناباس، پالوس اور برناباس، جہاں جہاں پر آپ دیکھیں گے پہلے برناباس اور ساؤل۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسرے بندے کو انکرج کرتا ہے، اور اس نے اتنا اس کو انکرج کیا کہ پالوس رسول کی خدمت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا۔ آج ایسے رویوں کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو انکرج کیا جائے، دوسروں کو حوصلہ دیا جائے، دوسروں کو گائیڈ کیا جائے، ان کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد کی جائے۔ ہم آج کے دور میں تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں، کرٹیسائز بہت کرنے میں، ہم ایک دم غلطیاں نکالنے میں ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہم حوصلہ نہیں دیتے، دوسروں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، شاباش نہیں دیتے ایک دوسرے کو، جبکہ حوصلہ افزائی بھی ایک بہت بڑی روحانی نعمت ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ برناباس جس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، پالوس رسول کے پہلے تبلیغی دورے میں اس کے ساتھ تھا۔ اعمال 13ویں باب میں آپ دیکھیں اس کی دوسری آیت کو، تو لکھا ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور شاؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اور پھر چوتھی آیت سے دیکھیں تو ان کا پہلا سفر شروع ہوتا ہے، پھر وہ مختلف شہروں میں گئے اور مل کر انہوں نے منادی کی۔ اب 15ویں باب میں ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ جب ان کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پہلے یہ دونوں اکٹھے گئے، خدمت کی۔ اب 15واں باب اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، چند روز کے بعد پالوس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ پہلے گئے ہیں، مختلف جگہوں پر منادی کی ہے، لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، یہ واپس آ گئے۔ اب پالوس برناباس کو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ چلتے ہیں انہی شہروں میں تاکہ ہم ان کو فالو اپ کر سکیں، تاکہ جن کو پہلے ہم نے کلام سنایا تھا ان کو دیکھیں کہ وہ ایمان میں قائم ہیں بھی یا کہ نہیں۔ اور 37ویں آیت میں لکھا ہے، اور برناباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکس کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر پالوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفیلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلیں۔ اچھا، یہاں پہ جو مسئلہ پیدا ہوا، کانفلکٹ یہ تھا
प्रॉब्लम आपस में ये हुई, एक शख्स जिसका नाम यूहन्ना मरकस है, जब ये पहले तबलीगी दौरे पर गए उसको साथ लेकर गए, लेकिन वो बीच में ना छोड़ के भाग गया। अब दोबारा जाना है तो बरनबास कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर पहले उसने अगर गलती की है तो कोई बात नहीं, हमें फिर उसको साथ लेके जाना चाहिए। पौलुस रसूल का ये कहना है कि नहीं, जो शख्स पहले ठीक नहीं चला हम दोबारा उसको मौका ना दें। कभी कभी हम इस मिजाज के मालिक हो जाते हैं कि नहीं, जिससे एक दफ़ा गलती होगी उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, और ख़ास तौर पर खिदमत के काम में कभी कभी पौलुस रसूल वाला मिजाज हम अपना लेते हैं कि नहीं, चांस ही नहीं देना दोबारा, मौका ही नहीं देना दोबारा। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि जब खिदमत को मैंने शुरू किया तो मैं तो इस बात का इकरार करता हूँ कि मुझे बेशुमार दफ़ा पैगाम सुनाने में गलतियाँ हुई मुझसे, शायद अमली ज़िंदगी में बहुत दफ़ा गलतियाँ हुई, लेकिन जिसको बार बार मौका मिलता रहे वो क्या होता है, वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए कि नहीं, इसको मौका दोबारा देनी नहीं है, क्या वो बेहतर हो सकता है? कभी भी नहीं। तो पौलुस ये सोचता था, पौलुस ने ये मुनासिब जाना कि जो शख्स पहले हमारे साथ खिदमत पे गया लेकिन बीच में वो फिर जाके वो कहता नहीं मैं नहीं आगे जाता, वो वापस चला गया, तो पौलुस कहता है कि हमें उसको लेकर अपने साथ नहीं जाना। बरनबास हमेशा दूसरों की हौसला अफजाई करने वाला है, तो उसका मिजाज फर्क है। वो कहता है कि नहीं, अगर किसी शख्स से एक दफ़ा गलती हो गई है उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दोबारा गलती करेगा। बरनबास ने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, उससे कहा कि नहीं, हमें इसको साथ लेके जाना चाहिए। अब इससे दोनों की आपस में बहस हुई, बरनबास की और पौलुस की। और जब हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मजमून पढ़ते हैं, ये एक मसीही टॉपिक है जो सेमिनरियों में सिखाया जाता है कि आपस में जब मसाइल हो जाए तो उनको कैसे हल करना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। उसमें इस हवाले को बहुत ज़्यादा एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है, और ये बताया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट या मसाइल किसी भी जगह पैदा हो सकते हैं, किसी भी कलीसिया में हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शागिर्दों और रसूलों के भी आपस में मसाइल पैदा हो जाते थे, लेकिन एक अच्छे तरीके से उनको सुलझाया जाता था बाइबल के मुताबिक। अब हुआ क्या, 39 जो वर्ष है 39वीं आयत में उसमें लिखा है कि बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए। पहले सफर जब गए इकट्ठे थे दोनों, अब आपस में इतनी बहस हुई है, इतनी तकरार हुई है कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रस की तरफ रवाना हुआ, मगर पौलुस ने सिलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावंद के फजल के सुपुर्द होकर रवाना हुआ। अब पहले एक टीम थी, अब ये कितनी टीमें बन गई? 2 टीमें। और जब ये 2 टीमें बनी तो ये है ना, आमतौर पर होता ही है कि जब 2 टीमें बन जाए ना तो वो एक दूसरे के खिलाफ ही लगे रहते हैं। लेकिन ये हाँ ठीक है, उनमें आपस में बहस जरूर हुई, उनमें तकरार भी हुई। और ये बाइबल की खूबसूरती है। कई दफ़ा लोग कहते हैं ना बाइबल बदल गई, तो मैं कहता हूँ कि देखिए, बाइबल अगर बदल गई हुई तो इस तरह की बातें निकाल दी जाती जिससे हम, अगर बाइबल बदली होती तो फिर पतरस का इनकार हम निकाल देते, हम कहते नहीं नहीं नहीं, पतरस तो हमारा हीरो है, तो उसने अगर गलती की है तो उसको निकाल दे बाइबल में से। अगर बाइबल तब्दील होती तो जहां पर खुदा के लोगों से भी गलतियां हुई हम उनको निकाल देते। वो बाइबल में हैं। ये इस बात का सबूत है कि बाइबल सच्ची किताब है और इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और जब ये अलग-अलग गए तो दोनों जो टीमें बनी, दोनों ने खुदावंद का बड़ा काम किया। अब जो आपस में इनका मसला हुआ था, ये हमेशा एक दूसरे से नाराज नहीं रहे। जब हम गलतियों के खत को देखते हैं उसके दूसरे बाब में, पौलुस रसूल ने जब गलतियों की कलीसिया को लिखा तो उसने कहता है कि 1400 साल बाद बरनबास फिर मुझसे मिला
مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں مسائل چلتے نہیں رہے، ٹھیک ہے ایک بات سے بحث ہوئی لیکن ختم ہو گئی، خدا کا کام بڑھا، انہوں نے خدا کا کام کیا ہے۔ اور میں برناباس کی زندگی کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ نہیں، اس بندے کو پیچھے نہیں چھوڑنا، ہمیں اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، یہ جو خداوند کے کام میں پیچھے رہ رہا ہے ہم اس کو پیچھے نہ چھوڑیں، اس کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ کلیسیا میں کئی دفعہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان خاندانوں کو فالو اپ کرتے ہیں جو چرچ نہیں آتے۔ مجھے یاد ہے ایک بھائی، یہ F6 کی بات ہے، ایک فیملی چرچ نہیں آتی تھی، ان کے کوئی ایشو تھا، ان کی بیٹی چل نہیں سکتی تھی، اس نے کہا جی میں ہر اتوار آپ کو اپنی گاڑی پہ گھر سے پک بھی کروں گا، آپ کو ڈراپ بھی کروں گا فری آف کاسٹ، لیکن آپ نے چرچ آنا ہے۔ اب یہ کیا ہے، برناباس کا مزاج ہے کہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس میں جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی خدمت میں پیچھے رہ رہا ہے، کوئی ایمان میں پیچھے رہ رہا ہے، خداوند کی فرما برداری میں پیچھے رہ رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بہن پہلے تو بڑا ایکٹیو تھا، سرگرم تھا، اور اب یہ پیچھے رہ رہا ہے، تو ہمیں اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا، ہمیں اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے ہمیں اس کو حوصلہ دینا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر وہ ریئلائز کرتا ہے، اگر وہ مانتا ہے کہ ہاں باقی، کئی دفعہ تو ایسے کر کے مانتا ہی نہیں نا، اگر وہ ریئلائز کر جاتا ہے کہ ہاں باقی مجھ سے غلطی ہے، تو ہم اس کو پیچھے نہ چھوڑیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے، خداوند میں آگے بڑھنے میں اس کی مدد کریں۔ شاید ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو شاباش دینی ہے کہ نہیں چلیں، جانا ہے جانا ہے جانا ہے، کرنا ہے، اور یوں ہم بہتوں کو خداوند کے پاس لا سکتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، ہم عام طور پر برناباس کے بارے میں اتنے پیغامات شاید کسی نے سنا ہو، لیکن بہت کم، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے اس کا اتنا اچھا اور بہترین مزاج ہے کہ ایسا بہیویئر، ایسا مزاج آج کلیسیوں میں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں، حوصلہ دیں، ہمت دیں، اور آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں۔ یہ خود نیک مرد تھا، پاک روح سے بھرا ہوا تھا، ایمان سے بھرا ہوا تھا، اپنے وسائل کو خداوند کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کو پورا جذبہ اس کے اندر تھا، اور وہ ہمیشہ دوسروں کو ملاتا ہے، یونائٹ رکھتا ہے، اور پھر اس کی یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بھی گلے سے باہر نہ جائے، بلکہ ساری کلیسیا، خداوند کے سارے لوگ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ ہم ہر روز اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں کہ جو خداوند میں پیچھے رہ رہے ہیں ہم ان کو پش کریں، ہم ان کو حوصلہ دیں، ہم ان کو تھوڑا دھکا لگائیں۔ کئی دفعہ نا گڈیاں دھکا سٹارٹ نہیں ہوندیاں نے، اور دھکا لاؤ پھر تو کے چل پہ یہ زندگیاں، روحانی زندگیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، وہ سٹاپ ہوتی ہیں ایک جگہ پر، ان کو تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ان کی روٹین بن جاتی ہے اور وہ خداوند میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ آگے کی طرف پش کرنے والے ہوں۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔